فیصل عباسی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یقینی طور پہ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری طرح آپ بھی اپنا سر اس کو دبا رہے ہوں گے، کھجا رہے ہوں گے، بار بار ہلا رہے ہوں گے کہ یہ حکومت کس کی بنے گی۔ میں 93 نمبر اگر پی ٹی آئی کے لکھ دیتا ہوں اور ساتھ 75 نمبر پی ایم ایل این کے لکھ دیتا ہوں اور ساتھ 54 نمبر میں پیپلز پارٹی کے لکھ دیتا ہوں اور ساتھ میں ایم کیو ایم کے 17 نمبر لکھ دیتا ہوں، جے یو آئی کے 4 لکھ دیتا ہوں اور باقی دیگرز کے بھی 12-14 نمبر لکھ دیتا ہوں۔ اب میں کسی بھی طرح سے اس حساب کتاب کو جب ملاتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کے بغیر مسلم لیگ نون کیسے حکومت بنائے گی، پیپلز پارٹی کے بغیر پی ٹی آئی کیسے حکومت بنائے گی، یا مسلم لیگ نون کے بغیر پی ٹی آئی کیسے حکومت بنائے گی، یا پی ٹی آئی کے بغیر پیپلز پارٹی کیسے حکومت بنائے گی۔ یہ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں اس وقت سب کے لیے، اور وہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ پاکستان کی عوام نے بھی ووٹ ایسے دیا ہے، شاہد ذکی کا شعر ہے کہ کوزے بنانے والے کو اجلت عجیب تھی، پورے نہیں سارے بنائے تھے۔ یہ تو جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے گھنجلک ہیں، بڑا گورکھ دھندا بن چکا ہے، نہ سمجھ آنے والے یہ نیومیرکس ہیں۔ لیکن جب میں بیانات دیکھتا ہوں، سب سے پہلا بیان بانی پی ٹی آئی کا آیا جیل سے، انہوں نے کہا کسی صورت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، کراس ہو گیا۔ دوسری عام سٹیٹمنٹ آج کی یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو نامزد کرنے کے بعد پھر ایک خبر ٹی وی پہ یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اسد کیسر، مشتاق غنی، عاطف خان، شہرام ترکی، یہ جو بیک بون ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ رہے، پریشر کے وقت کھڑے رہے، ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار آ گیا۔ لیکن علی امین گنڈاپور پہ جا کے میں آگے بات کروں گا، یہ جو انتخاب ہے یہ کیسا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کتنا فائدہ مند ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یا یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے، اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے نیومیرکس میں ایک اور جو اہم بات آج آئی، اور اس کے بعد رؤوف حسن صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ کے پی کے میں حکومت بنانے کے لیے ان کو جماعت اسلامی کی سپورٹ رہے گی، اور ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت مسلمین جس کی ایک سیٹ ہے اس کی مدد سے وفاق میں حکومت بنائی جائے گی۔ اب مقصد کیا ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیں۔ آئینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو جیت کے لوگ آئے ہیں، ان کی حیثیت ہے آزاد امیدوار کی۔ نمبر 1، آزاد امیدوار کو سیٹیں نہیں ملتی ریزرو، اس لیے نمبر کم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ کو کسی پارٹی کا بینر چاہیے۔ آزاد امیدواروں کا اتنا بڑا پارلیمانی گروپ نہیں بن سکتا کہ جس کا وہ اپنا پارلیمانی لیڈر اور پھر اس کو لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کریں، وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ سیم سچویشن کے پی کے میں ہے۔ جماعت اسلامی کی کوئی سیٹ نہیں ہے وفاق میں، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی واحد جمہوری جماعت، پاکستان کا ووٹر، آپ، میں، میرا یہ کیمرہ مین، میری ٹیم میں بیٹھے لوگ، میرے اسٹوڈیو میں، آفس میں بیٹھے لوگ، ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے، یہ اس قوم کے شعور کا المیہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقی جمہوری جماعت، اس کی نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے مثبت جواب دیا ہے اور انہوں نے حامی بھری ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ بیل کب تک منڈے چڑھے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں، میں 2، 4، 5، 6 ماہ کے بعد دیکھتا ہوں، سیاست انہونی کا نام ہے، اور اس انہونی میں آپ 93 کے 93 ایم این ایز مجلس وحدت المسلمین کی اس میں ڈال دیں گے کھاتے میں، اور مجلس وحدت المسلمین کیا اتنی مضبوط، اتنی پائیدار جماعت ہے کہ وہ آپ کا سٹانس اور آپ کا جو انداز سیاست ہے اس کو برداشت کر پائے گی؟ یہ بڑا ایک رسکی کام ہے۔ جماعت اسلامی کیا اتنی مضبوط، اتنی پائیدار، عوام میں اتنی پینیٹریشن اس کی ہے کہ جس کی قومی اسمبلی میں ایک سیٹ نہیں اور وہ منوان آپ کی بات مانے گی، یا یہاں بھی آپ کمپرومائزنگ سٹیٹ پہ ہوں گے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پرویز الہی جیسی وفاق کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کر پائیں گے۔ پرویز الہی کا جو سیاسی مستقبل تھا وہ آپ پہ منحصر تھا، نہ جماعت اسلامی کا آپ پہ منحصر ہے، نہ ایم ڈبلیو ایم کا آپ پہ منحصر ہے۔ پہلے بھی ان کی جو سیاست رہی ہے پارلیمان کے اندر، اور جتنا ان کی سیاست کا حجم ہے وہ ان کو بخوبی پتہ ہے۔ یہاں پر دوسری اہم بات، پیپلز پارٹی کو جھنڈی جو آپ نے کرائی ہے، یہ مزاحمتی سیاست کے لیے، میسج کے لیے، پبلک پالیٹکس کے لیے زبردست کام ہے۔
لیکن پارلیمانی سیاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے آج بلنڈر مارا ہے پیپلز پارٹی کو جھنڈی کرا کے. انہوں نے آپ کے فیصلے کے بعد اپنی سی ای سی کی میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آئینی عہدے چاہتے ہیں, صدر چاہتے ہیں, گورنر چاہتے ہیں, اسپیکر بھی شاید وہ بنا لیں, وزارت عظمیٰ میں ہم سپورٹ کریں گے نون لیگ کو, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. بیک وقت آپ نے ساری گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ڈال دی ہے. یہی اگر آپ اپنی اس غلط اپروچ کو پیچھے رکھ کے اپروچ میں تھوڑی فلیکسیبلٹی لاتے تو آپ کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے راستہ بن سکتا تھا پارلیمان میں مضبوط حکومت کرنے کا. لیکن یہ غلطی ہوئی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. پی ٹی آئی کی یہ اپروچ بلو بیک ہوگی. پی ٹی آئی کا ووٹر بھلے اس وقت میرا وی لاگ دیکھتے ہوئے مجھے جو مرضی کہہ لے, لیکن جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا آتے ہیں جی علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور کی نو ڈاؤٹ کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری, ان کی کاز کے ساتھ کھڑا ہو جانا بہترین. لیکن مزاجن علی امین گنڈا پور جس طرح کے شخص ہیں, ایک تو ان پر کیسز کی تلوار ہے, ایک تو وہ کیسز ان کے اس میں آڑے آئیں گے, آپ وزیر اعلیٰ بنا بھی دیں گے تو کل ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر نیا وزیر اعلیٰ بنانا پڑے. نمبر دو, پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کو تیسری مرتبہ کے پی کے عوام نے دوسری مرتبہ سے زیادہ مینڈیٹ دیا. پہلی مرتبہ سے زیادہ مینڈیٹ دوسری مرتبہ دیا گیا 2018 میں, اور اب تیسری مرتبہ یہ کے پی کے خلاف روایت گئی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ ایک سے دوسری بار کسی کو سلام نہیں کرتے تھے. کوئی جماعت آج تک دوسری مرتبہ یہاں پہ حکومت نہیں بنا سکی ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2013 سے لے کے 18 تک جو کردار تھا, جو کلیدی کردار, آپ کو پتہ ہے میں پی ٹی آئی کا ناقد ہوں, لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ عاطف خان کی کارکردگی آپ کسی صورت اس کو فراموش نہیں کر سکتے جس طرح اس نے اس محکمے کو چلایا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شہرام ترقی کی کارکردگی آپ کسی صورت اس کو فراموش نہیں کر سکتے. بطور اسپیکر کے پی کے اسمبلی اسد کیسر کی کارکردگی, پلس مشکل وقت میں پرویز خٹک اور اسد کیسر نے ایک ہی میز پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی تھی, اسد کیسر سائیڈ پہ ہو گیا, وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا. آپ نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ اس پارلیمانی بورڈ سے کہتے کہ اجلاس کریں اور بورڈ کے فیصلے سے آگاہ کریں. آپ نے جیل سے بیٹھ کے علی امین گنڈا پور کا نام دے دیا. یہ لوگ بھی تو سینے میں دل رکھتے ہیں, ان لوگوں کی بھی تو قربانیاں ہیں. اوکے, ایک ایسا شخص, پھر مجھے وہ چھوٹی مکھی کا شہد یاد آ جاتا ہے. آپ مزاجن تو دیکھیے, مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی وہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے اس سے پیچھے نہیں آئیں گے. کیا اگر یہی ٹکراؤ کی سیاست رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکن کے دن بھلے ہو جائیں گے, آپ کا کارکن بہتر آ جائے گا؟ حضور والا مشکلیں آئیں گی. پھر آپ نے جو گین کیا ہے آپ اس کو بھی لوز کر دیں گے. بہترین وقت ہے, پاکستان کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, اس مینڈیٹ کو اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں بیٹھیں, حکومت میں بیٹھیں یا اپوزیشن میں بیٹھیں, یہاں پہ یہ آپ جنگ کریں. میں نے پہلے کہا تھا کہ 9 اپریل 2022 کو اگر آپ اسمبلی سے نہ نکلتے تو آپ کے پی کے سے نہ نکلتے, آپ پنجاب سے نہ نکلتے. آپ اسمبلی سے نکلے تو اس وقت آپ اڈیالہ میں ہیں. آپ اسمبلی میں ہوتے تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ اڈیالہ میں نہ ہوتے. لیکن آپ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں. عوام آپ کے ساتھ اندھی تقلید کرتے ہیں لیکن آگے چل کے نہیں کریں گے. عوام کو سمجھ آ جانی ہے کہ ہمارا ووٹ لیا, پھر سڑک پہ آ گئے, ہم نے پھر ڈنڈے کھائے, ہم نے پھر آنسو گیس جھیلی, اور پھر جناب آپ دوبارہ ووٹ لیں گے, دوبارہ سڑک پہ آئیں گے, سڑک بازی روکنی ہوگی. علی امین گنڈا پور کے نام پہ آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا, ریویو کرنا پڑے گا, ادروائز پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. سوچنا ہوگا کہ ٹکراؤ کی سیاست پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. سلام ہے بلاول کو جس نے بات کی کہ ہم پھر پاکستان کھپے کی سیاست کر رہے ہیں. آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیا آپ کی ذاتی سیاست پاکستان سے اوپر ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اور یہ لوگ جن بیچاروں نے قربانیاں دی ہیں, جو کہیں اور سر چھپاتا رہا, کوئی کدھر چھپ گیا, کوئی کہاں گیا, گھروں سے دور رہے, بچوں سے دور رہے, ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے عاطف خان کا, وہ کیوں سی ایم نہیں بن سکتا؟ کیا قصور ہے شہرام ترقی کا, وہ کیوں سی ایم نہیں بن سکتا؟ کیا قصور ہے اسد کیسر کا, وہ کیوں سی ایم نہیں بن سکتا؟ کیا قصور ہے مشتاق غنی کا, وہ کیوں سی ایم نہیں بن سکتا؟ 50,000 ووٹ لیے ہیں اس نے آج بھی انڈیپینڈنٹ کی حیثیت میں. مانا کہ ووٹ آپ کا تھا, آپ کے نام پہ تھا, لیکن آپ پھر وہ انتخاب کر رہے ہیں جس نے پارٹی کو بھی تقسیم کرنا ہے,
جس نے ملک کو بھی تقسیم کرنا ہے. یہ انتخاب پائیدار بھی نہیں ہے. وہ کیسز ایسے ہیں کہ لگتا ہی ہے وہ کیسز دیکھ کے کہ بندے نے پھر کسی عدالتی فیصلے کی نظر ہو جانا ہے. یہ ٹکراؤ کی سیاست میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ ذرا اس بات کو سمجھے, اس بات کو سوچے, یہ آپ کو تباہ کر دیں گے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.